الرحیم وقولنا فی التعریف بتعول، جو ہے نا مجاز کی تعریف میں کہ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا ایسے متعلق کی طرف جو متعلق اس کا غیر ہو جس کے لیے فعل معنی فعل ہے، تعول کے ساتھ، یعنی قرینہ ہونا چاہیے۔ قرینہ سے پتہ چلے کہ یہ جدھر نسبت ہوئی ہے یہ حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کوئی اور ہے۔ آج یہاں سے تعول کی جو قید لگائے ہیں اس کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ تعول کی قید کا فائدہ کیا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو کافر کہتا ہے نا انبت الربیع البقلہ، انبت الربیع البقلہ، موسم بہار نے سبزہ اگایا، اس کو مجاز سے خارج کرنا ہے، اس کو مجاز سے، چونکہ یہ مجاز ہے اس پر کوئی قرینہ، چونکہ کافر کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ انبات کا فعل ربیعی کے لیے ہے۔ کافر کا عقیدہ کیا ہے؟ انبات کا فعل ربیعی کے لیے ہے۔ تو جب ان کے عقیدے میں یہی ہے تو حقیقت کوئی اور ہو اس پر کوئی قرینہ نہیں ہے، لہذا کافر کا قول مجاز سے خارج ہو جائے گا۔ اصل میں یہ فائدہ بتانے کے لیے عبارت جو مصنف لائے ہیں، دراصل یہ طنز کرنا ہے علامہ سکاکی کی طرف۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ لفظ تعول کی قید سے یہ جاہل کا قول انبت الربیع البقلہ یہ مجاز سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو جھوٹی خبریں ہیں وہ مجاز سے خارج ہوتی ہیں۔ یعنی اقوال کاذبہ کو خارج کرنے کے لیے تعریف میں یہ قید بڑھائی جاتی ہے۔ کون کہتے ہیں؟ سکاکی صاحب۔ تو انہی کا رد کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ خالی اقوال کاذبہ کو خارج کرنے کے لیے، یعنی مجاز سے اقوال کاذبہ کو خارج کرنے کے لیے صرف یہ قید لگائی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اقوال کاذبہ کے ساتھ ساتھ اس طرح کے جاہل کافر کے قول کو بھی مجاز سے خارج کرنا ہے، دونوں کو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے۔ سمجھے؟ تو یہ طنز کرنا ہے سکاکی کی طرف، اس لیے یہاں دونوں کا بھی ذکر نہیں کر رہے ہیں یہ مصنف، خالی جاہل کے قول کا ذکر کر کے اس کو خارج کیا جاتا ہے، اور اقوال کاذبہ کا یہ ذکر نہیں کر رہا، چونکہ اقوال کاذبہ کا تو سبھی مانتے ہی ہے، اقوال کاذبہ مجاز سے خارج ہے تعول کی قید سے، یہ سبھی مانتے ہیں۔ سکاکی صاحب یہ جاہل کے قول کو خارج نہیں مانتے تھے اس قید سے، اس لیے انہوں نے صرف جاہل کے قول کو نقل کیا تاکہ سکاکی صاحب کی طرف طنز ہو جائے، ان کا رد ہو جائے۔ دیکھو تو ہمارا قول تعریف میں بتعول یخرج نحو ما مر من قول الجاہل، یہ قول نکال دیتا ہے اس طرح کی مثالوں کو جو گزری جاہل کے قول میں سے، کیا انبت الربیع البقلہ راعی الانبات من الربیع، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ انبات ربیع ہی سے ہوتا ہے، کافر کا یہ عقیدہ ہے نا، تو یہ مجاز سے خارج ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ یہاں مجاز ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، اسناد تو یہاں غیر کی طرف ہے لیکن قائل اس کو غیر مانتا ہے، اس پر کوئی قرینہ ہاں۔ فَإِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ غَيْرِ مَا هُوَ لَهُ فِي الْوَاقِعِ، کہ یہ اسناد اگرچہ اس کے غیر کی طرف ہے جس کے لیے فعل ہے واقع میں، لیکن لا تعول فیہ، لیکن اس غیر ہونے پر کوئی قرینہ نہیں ہے، یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ قائل بھی اس کو غیر مانتا ہو، لِأَنَّهُ مُرَادُهُ فِي مُعْتَقَدِهِ، اس لیے کہ یہی تو ان کی مراد ہے، ان کے عقیدے کے حساب سے وہ تو یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ انبات فعل ربی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ اسی طرح شفت طبیب المریض، جاہل اگر کہے گا تو یہ بھی مجاز نہیں ہوگا، چونکہ کافر تو سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھگوان ہے، کیا کہہ دیتے ہیں؟ ہاں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ شفا ڈاکٹر ہی دیتا ہے، ڈاکٹر کو وہ شفا دینے والے کا غیر نہیں مانتے ہیں، تو اس کے بھی کافر اگر یہ قول کرے تو مجاز ہونے کا کوئی قرینہ، یہ بھی مجاز سے خارج ہو جائے گا، لیکن ایک مسلمان کہے گا تو مجاز ہوگا، اب اس پر شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں، سمجھ گئے۔ وَقَضَى شفت طبیب المریضہ، اسی طرح شفت طبیب المریضہ یہ بھی مجاز سے خارج ہو جائے گا اگر کافر کہے تو، وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اس کے مثل مما یطابق الاعتقاد دون الواقع، جو واقع کے اعتقاد کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تاول کی قید سے یہ اقوال بھی مجاز سے خارج ہوں گے جس طرح اقوال کاذبہ خارج ہوتے ہیں۔ فقولہ بتاول یخرج ذالک، تو مصنف کا قول جو بتاول ہے یہ نکال دیتا ہے اس کو، یہ جاہل کے قولوں کو، کما یخرج الاقوال الکاذبہ، جیسا کہ جھوٹی باتوں کو مجاز سے خارج کر دیتا ہے۔ نہیں آیا زید پھر بھی کہا زید آ گیا، تو یہ مجاز نہیں ہے، مجاز کیونکہ مجاز ہونے کے لیے قرینہ چاہیے، یہاں پہ قرینہ نہیں ہے۔ تو یہ جو فائدہ ذکر کر رہے ہیں مصنف، کیوں ذکر کر رہے ہیں تو کر وَهَذَا تَعْرِيضٌ بِالسَّكَّاكِ، یہ سکاکی کی طرف تعریض ہے، ان پر طنز کسنا ہے۔ کیوں طنز کس رہے ہیں؟ اس لیے کہ سکاکی صاحب کہتے ہیں تاول کی قید سے صرف اقوال کاذبہ مجاز سے خارج ہوں گے، اور اس طرح جاہل کافر کا قول مجاز سے خارج، تو انہی کا طنز کرنے کے لیے لکھا کہ نہیں میاں ایسا نہیں ہے کہ خالی اقوال کاذبہ، یہ بھی خارج ہوتے ہیں۔ وَهَذَا تَعْرِضٌ بِالسَّكَّاكِ، اور یہ سکاکی پر طنز کسنا ہے، حیث جعل التعول لإخراج الاقوال الکاذبہ، اس حیثیت سے کہ انہوں نے تعول کو صرف اقوال کاذبہ کو خارج کرنے کے لیے قرار دیا ہے، کہ اس سے صرف اقوال کاذبہ، سمجھ گئے۔ تو اسی تعریض پر تنبیہ کیا گیا ہے متن میں، حالانکہ مصنف کا یہ طریقہ عام طور پر نہیں ہے، سمجھ گئے۔ تعریض ہی مقصود ہے، اس لیے خالی یہ جاہل کی قول کا ذکر کیا انہوں نے، اقوال کاذبہ کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اقوال کاذبہ بھی خارج ہوتے نا، خود مصنف کی بھی رائے یہی ہے کہ اقوال کاذبہ بھی خارج ہوتے ہیں، لیکن مصنف نے متن میں اقوال کاذبہ کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ مقصد یہ بتانا نہیں تھا، اقوال کاذبہ خارج یہ بتانا مقصد تھا ہی نہیں، یہ تو سبھی مانتے ہیں، بلکہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سکاکی جو کہتے ہیں کہ خالی اقوال کاذبہ خارج ہوتے ہیں، کہ یہ بات صحیح، یہی سی چیز کو بتانے کے لیے انہوں نے متن میں یہ عبارت لائی۔ وَلِلتَّنبِيهِ عَلَى هَذَا، اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے تعرض المصنف فی المتن لبیان فائدۃ هذا القید، اسی کو بیان کرنے کے لیے، اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے مصنف نے متن میں اس قید کے فائدے کو بیان کیا، خالی طنز کسنے کی رسم، معنو لیسا ذالک من دابہ فی ھذا الکتاب، حالانکہ مصنف کا یہ طریقہ اس کتاب میں نہیں ہے، اور اختصار اسی پر کیا، بیان کرنا چاہیے تھا دونوں کو، اختصار کیا تاکہ قاعدے سے طنز ہو۔ وقت سرا علی بیان اخراجی لنحوی قول الجاہل، اور اختصار کیا ہے جاہل جیسے قول کے نکالنے ہی کے بیان پر، مانو یخرج الاقوال الکاذبۃ ایضاً، حالانکہ یہ تعول اقوال کاذبہ کو بھی نکالتا ہے مصنف کے یہاں بھی، لیکن پھر بھی خالی انہوں نے جاہل کے قول کو نکالنے کی بات کی طنز کسنے کے لیے۔ ولہذا اے ولینا مثل قول الجاہل خارج عن المجاز لاشتراط التعول فی، تو اب یہ ہے کہ مجاز ہونے کے لیے قرینہ درکار ہے، جب تک قرینہ نہیں ہوگا، تعول نہیں ہوگا، تو وہ مجاز میں داخل نہیں رہے گا، اس کو مجاز پر محمول نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟
جیسے جاہل کے قولوں کو نکالا، چونکہ تعول نہیں تھا، قرینہ نہیں تھا، تو جب تک قرینہ نہیں ہوگا آپ کسی بھی بات کو مجاز نہیں کہہ سکتے، قرینہ چاہیے۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، اس کی ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شعر ہے، بظاہر یہ شعر ایسے کفر کا فتویٰ لگ جائے گا، سمجھے؟ تو اس شعر کو مجاز پر محمول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو قرینہ ہوگا تو کریں گے، قرینہ نہیں ہوگا تو مثلا اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ، بچوں کو بوڑھا کر دیا، بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کر الغدات و مر العشی، صبح شام کے بار بار آنے جانے۔ تو بوڑھا کرنا یہ صبح شام کے آنے جانے کا کام ہے؟ ہاں، بوڑھا کرنا اسی کا کام ہے؟ یہ تو اللہ کا فعل ہے۔ بوڑھے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو بوڑھا ہو جوان ہو، کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا، فنا کرنا، یہ صبح شام کا آنا جانا اسی کا کام ہے یہ۔ لیکن کہہ رہے ہیں شاعر کہ یہ صبح شام کے آنے جانے نے یہ سب کیا ہے، تو کہا یہ حقیقت ہے کہ مجاز ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اشابہ اور افنا تو یہ کر الغدات مر العشیہ کا فعل تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا فعل ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نا فعل ہے، لیکن نسبت کر دیا کدھر؟ کر الغدات تو فعل کی نسبت فعل جس کے لیے ہے اس کے بجائے غیر کی طرف کر دیا نہیں کہ یہ تو مجاز کی تعریف ہے، تو اس کو مجاز کہیں گے؟ تو کہا نہیں، جب تک قرینہ نہیں ہوگا نہیں کہیں گے، قرینہ چاہیے۔ اگر کوئی جاہل کافر کہے گا تو کیسے کہیں گے کہ مجاز ہے؟ کافر کا تو یہ عقیدہ ہے کہ عمر گزرتی ہے اس لیے آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور خود بخود بدن کی قوت غریزیہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ کافر تو نہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس کو مجاز پر محمول کرنے کے لیے قرینہ چاہیے۔ اگر کافر کہے گا تو کہیں گے مجاز نہیں ہے، چونکہ اس کے مجاز ہونے پر قرینہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان کہہ رہا ہے تو مسلمان ہونا یہ قرینہ، مسلمان ہونا ہی یہ قرینہ ہے کہ جدھر نسبت کر رہا ان کے عقیدے میں تو یہ فعل ان کے لیے نہیں ہے، فعل تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ادھر کیا ہے تو مجازی کیا ہوگا، مجازن کیا ہوگا۔ تو اس قرینہ درکار ہے، تعول درکار ہے، بغیر تعول کے مجاز پر محمول نہیں کریں گے، لہٰذا اس شعر کو بھی تعول کے بغیر، قرینہ کے بغیر مجاز پر محمول وہی کہہ رہا ہے۔ ولہذا وَلِأَنَّ مِثْلَ قول الجاہل خارج عن المجاز لاشتراط التعول فی، یعنی جس طرح جاہل کا قول مجاز سے خارج ہے تعول شرط ہونے کی وجہ سے، تو جب تعول شرط ہیں تو لم یحمل، محمول نہیں کیا جائے گا شاعر کے قول اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ کر الغدات و مر العشیہ کو علی المجاز، مجاز پر۔ کب تک؟ جب تک کہ قرینہ نہ پایا جائے، سمجھ گئے؟ یعنی علی ان اسناد اشابہ و افنا الی کر الغدات و مر العشیہ مجازن، یعنی اس کو اس بات پر نہیں محمول کیا جائے گا کہ اشابہ اور افنا کی نسبت جو کر الغدات اور مر العشیہ کی طرف ہے یہ نسبت مجاز ہے، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا۔ ما داما، یہی ہے، ما داما لم یعلم، جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے یا کم از کم ظن غالب نہ ہو جائے کہ قائل کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ما لم یعلم، ما داما لم یعلم، جب تک معلوم نہ ہو جائے یا ظن غالب نہ ہو جائے کہ انا قائلہ، اے قائل ھذا القول لم یعتقد ظاہرہ، کہ ظاہر اس کا عقیدہ نہیں ہے، اے ظاہر الاسناد، لانتفاء التعول، تعول کے منفی ہونے سے، جب تعول ہی نہیں ہے مجاز پر معمول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا عقیدہ ہو کہ لاحتمال، حینئذ لاحتمال، یا اس وقت یہ احتمال ہونے کی وجہ سے کہ یکون ہوا معتقدا للظاہر، ہوا معتقدا للظاہر، کہ وہ قائل اسی ظاہر کا عقیدہ رکھنے والا ہو، تو پھر مجاز کیسے ہوگا؟ تو مجاز ہونے کے لیے قرینہ چاہیے۔ تو
تو فیکون من قبیل قول الجاہل، تو جاہل کے قول انبت الربیع البقلا کے قبیل سے ہوگا. جس طرح انبت الربیع البقلا وہ مجاز نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی مجاز نہیں ہوگا. تو اس کو مجاز پر محمول کرنے کے لیے قرینہ چاہیے. تو کسی بھی کلام کو جو غیر کی طرف نسبت ہے اس کو مجاز قرار دینے کے لیے یہ قرینہ ہونا چاہیے کہ قائل کا عقیدہ ہے کہ یہ غیر ہے. یہ قرینہ جب تک نہیں ہوگا اس کو مجاز پر محمول نہیں کریں گے. بس.